رسوله النبي الكريم الأمين المكي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز حاضرین محترم اور در پردہ بیٹھی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، تحریک منہاج القرآن لالا موسیٰ کے اور اس کے تمام فورمز کے رفقاء و کارکنان اور ذمہ داران اور اسی طرح اس جامع مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کے جتنے نمازی حضرات آج کے اس درس میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا گو کہ باری تعالیٰ ہم سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا اور ہمارا بیٹھ کر قرآن مجید کے اس درس کو سماعت کریں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. ہمیں اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ رب العزت پاکستان اور پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے حال پر کرم فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بہت معروف آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے پرہیزگار بن جاؤ. اب اس آیت کریمہ کے ایک حصے میں رمضان کی فرضیت کا ذکر ہے کہ رمضان کے روزے تم پہ فرض ہیں، اور دوسرے حصے میں اس روزے کی مقصدیت کا ذکر ہے کہ روزے تم پر کیوں فرض ہیں. وہ اس لیے فرض ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. اب دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک رمضان کی فرضیت اور دوسری چیز رمضان کی مقصدیت. اور یہی آج کا ہمارا موضوع بھی، رمضان اور تقوی، کہ ہم نے رمضان کے ذریعے تقوی کی منزل تک پہنچنا. رمضان منزل نہیں، رمضان ایک راستہ ہے اور منزل اس کی تقوی. اب یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ کہ حضور علیہ السلام جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو میرے آقا
تو حضور علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو رجب کا چاند طلوع ہوا ہے، تو اس رجب میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما، اور شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما، اور انہی برکتوں کے ساتھ مولا تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی رمضان اتنی عظمتوں والا، اتنی فضیلتوں والا کہ میرے آقا 2 مہینے پہلے ہی اس کی آمد کا انتظار بھی کرتے، اس کی آمد کا استقبال بھی کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی فرماتے ہیں کہ ہم 6 مہینے تک رمضان کے آنے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی 6 مہینے قبل ہی ہم رمضان کی آمد کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا اور ہم یہ مہینہ گزار لیتے تو باقی 6 مہینے اسی رمضان کی کیفیت میں گزار دیتے۔ یعنی 6 مہینے اس کے آنے کا انتظار کرتے اور مہینہ ایسے گزارتے، اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی محبت میں، رمضان کی پابندی کی صورت میں یہ 1 مہینہ ایسے گزارتے کہ باقی 6 مہینے اسی مہینے کی ہم پر کیفیت جاری رہتی تھی۔ اتنی عظمتوں والا بھائی، اور آقا علیہ السلام تو یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، پہلی ہی رات کہ اگلی صبح ابھی روزہ شروع ہونا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں پہلی ہی رات اللہ رب العزت یہ اہتمام کر دیتا ہے کہ جتنے اہل قبلہ ہیں اللہ پہلی رات رمضان کے صدقے سب کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پہلی ہی رات جنت کے دروازوں کو کھول دیتا اور پھر ایسے کھولتا ہے کہ پورا رمضان ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، وہ کھلے رہتے۔ پھر حضور نے فرمایا پہلی ہی رات اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور وہ پورا مہینہ بند رہتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ پھر کھلتا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت پہلی ہی رات اس رمضان میں اپنی جانب سے برکتوں کا نزول فرماتا، پھر شیاطین کو جکڑا جاتا، اور اللہ رب العزت پہلی ہی رات مسلمانوں کے رزق میں اضافہ عطا فرما دیتا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صرف پہلی رات اہتمام نہیں ہوتا، اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات یہی اہتمام اپنے بندوں کے لیے جاری کر دیتا۔ اتنی عظمتوں والا ہے۔ اب اس رمضان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس رمضان کے ذریعے تقویٰ کی منزل تک کیسے پہنچ پاتے ہیں۔ یوں تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر عبادت کا مقصد وہ تقویٰ ہی رکھا، جیسے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، اور عبادت اس لیے کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہی ہے۔ عبادت وہ ایک جسم ہے اور تقویٰ جو ہے وہ ہر عبادت کی روح ہے۔ اب ہماری نادانی کہہ لیں، نالائکی کہہ لیں، ہمارا نقص کہہ لیں کہ
ہماری ساری توجہ وہ ہمیشہ جسم پہ رہتی ہے، اس لیے کہ جسم ہمیں نظر جو آتا اور روح پر ہماری توجہ نہیں جاتی، کیونکہ روح ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم جسم کے سنوارنے میں، اس کی نشو و نما میں، اس کی بڑھوتری میں رہتے ہیں، ہماری توجہ روح کی طرف نہیں جاتی، اس لیے کہ روح نظر جو نہیں آتی، جبکہ یہ جسم اصل نہیں، اصل ہماری روح۔ یہ جسم تو ایک ظاہری چیز ہے جو ظاہری لوگوں کے لیے ہے، اصل چیز روح ہے جو اس کے لیے ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات کا مالک ہے۔ ہماری توجہ روح پہ ہو، روح کی بڑھوتری پہ ہو، روح کو مضبوط کرنے پہ ہو۔ روح جتنی طاقتور ہوتی ہے، بندے کا اتنا جلدی تعلق اور اتنا ہی مضبوط تعلق وہ عرش الہی سے جڑتا جاتا ہے۔ روح جتنی طاقتور ہوتی جاتی ہے، جسم جتنا مغلوب ہو اور روح جتنی غالب ہوتی جائے، بندے کا اتنا تعلق وہ عرش کے ساتھ جڑتا رہتا ہے، عرشیوں سے اتنا تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے جتنی اس کی روح مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نادانیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے ہماری روح وہ زخمی ہوتی رہتی ہے۔ جو گناہ ہوتے ہیں، جو ہماری زندگی میں غفلت پڑتی ہے، ہم گناہوں کی طرف جتنا بڑھتے جاتے ہیں، روح اسی قدر زخمی ہوتی جاتی ہے۔ تقویٰ کے مختلف طرز تھے، لغوی طور پر، اصطلاحی طور پر اس کی مختلف تعریفات لکھی گئی۔ خلاصتاً ایک تعریف سنا دیتا ہوں جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس ہمارے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ جسم ہے جو ظاہری ڈھانچہ اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ آپ فرماتے ہیں تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس حال میں انسان کو روح دی ہے، بندہ اسی حال میں یہ روح رب کو واپس لوٹا دے۔ یہ تقویٰ کہ جس حال میں ہمیں یہ روح ملی ہے، جس حال میں یہ روح کی امانت ہمارے سپرد کی گئی، ہم اگر اس کی حفاظت کرتے رہے، اسے گناہ سے بچاتے رہے، اسے نافرمانی کے زخموں سے بچاتے رہے اور بچا کر اس روح کو جیسے ملی تھی اگر ویسے ہی رب کو لوٹا دیں تو اس چیز کا نام تقویٰ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کسی نے براہ راست بھی پوچھا، اور یہی سوال انہوں نے آقا علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے تقویٰ کیا؟ اور یہی سوال ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق سے بھی پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا؟ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ وہ سائل کہتے ہیں ہاں جی ہوا ہے۔ تو ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ ان جھاڑیوں سے کیسے گزرتے ہو یا کیسے گزرے تھے؟ اس نے کہا جھاڑیوں سے جب گزرتا ہوں یا گزرتا تھا تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا تھا، اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرتا تھا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو یا میرے جسم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ جملہ سن کر ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ یہی تقویٰ کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آ کر
کہیں چوری کا کانٹا اس کے گرد ہوتا ہے، کہیں جھوٹ کا کانٹا ہے، کہیں غیبتوں کے کانٹے ہیں، کہیں نافرمانیوں کے کانٹے ہیں، کہیں عبادت سے دوری کے کانٹے ہیں۔ یہ مختلف صورتوں میں کانٹے ہیں، یہ مختلف صورتوں میں جھاڑیاں ہیں۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اس طرح سے رہے کہ اپنے دامن کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو ان کانٹوں سے بچا بچا کر گزرتا جائے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ ہر ایک کانٹے سے بچ کر اللہ رب العزت کے حضور پہنچ جائے کہ مولا تو نے مجھے جسم عطا کیا، تو نے مجھے روح عطا کی، تو نے مجھے زندگی عطا کی۔ مولا دنیا میں نافرمانیوں کے کانٹے تھے، گناہوں کے کانٹے تھے، نافرمانیوں کے کانٹے تھے، جھوٹ تھا، غیبت تھی، چغلی تھی، گالیاں تھی، مولا یہ ساری غلاظتیں تھی، لیکن تیرے کرم سے، تیری رحمت سے، تیری عنایت سے میں ان کانٹوں سے بچ کے آیا ہوں اور روح کو صحیح سلامت تیرے حضور واپس لے کے آ گیا۔ اس چیز کا نام تقویٰ۔ ہمارے ہاں عموماً یہ غلط فہمی کی سوچ ہے، اور یہ غلط فہمی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نیکیاں کرتے جانا اس کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ انسان صرف نیکی کرتا رہے، رمضان آئے تو صرف روزے رکھے، نماز پڑھ، باقی صدقہ اور خیرات کر لے، یعنی ہماری نظر صرف نیکی پر ہے، جبکہ تقویٰ کا یہ ادھورا فہم ہے۔ صرف نیکی کر لینا تقویٰ نہیں، نیکی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی تقویٰ ہے۔ یعنی ہم جتنی توجہ سے، جتنی استقامت سے، جتنی یکسوئی سے نیکی کرتے ہیں، اتنی ہی توجہ سے ہم اپنے آپ کو اگر گناہ سے بھی بچا لیں تو تب اللہ رب العزت ہمیں پھر تقویٰ کی منزل عطا کرتا۔ ہماری عبادتیں اگر بے لذت ہوتی جا رہی ہے، یا عبادتوں کو وہ کیفیت نہیں، یا ہماری عبادتیں ہمیں اس طرح نور نہیں فراہم کر رہی، یا ہماری عبادتوں میں اس طرح ہمارے سرور نہیں، کیفیت نہیں، ہماری حضوری نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک ہاتھ پہ نیکی کر رہے ہیں، دوسرے ہاتھ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں رہے۔ جب تک یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی کہ ہم نیکی بھی کریں اور گناہ سے بھی بچے، تب تک کبھی بھی ہمیں تقویٰ کا نور نہیں مل سکتا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام یوں بھی ارشاد فرماتے کہ اے صحابہ، کتنے ہی روزہ دار ایسے بھی ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ سحر سے افطار تک روزے کی کیفیت میں ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ سارا دن روزے سے ہے، اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، لیکن حضور فرماتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے روزے نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ صحابہ اکرام چونک اٹھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ایسا کیسے ہے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں، وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنی زبان کو جھوٹ سے نہیں روکتے۔ وہ روزہ تو رکھتے ہیں، اپنی زبان کو غیبت سے نہیں روکتے، اپنی زبان کو چغلی سے نہیں روکتے، اپنے کانوں کو غلط سننے سے نہیں روکتے، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے نہیں روکتے، اپنے ذہن کو غلط خیال سے پاک نہیں کرتے، اپنے دل کو غلط جذبات سے پاک نہیں کرتے، اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو اچھا نہیں کرتے۔ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے، اس لیے ان کا روزہ سوائے بھوک
علیہ السلام کو ایک صحابی آگے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، یا رسول اللہ ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام خاموش رہتے، وہی شخص تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کرتا اے اللہ کے رسول دو عورتیں ہیں، ان کا روزہ ہے، ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حضور پھر خاموش رہتے، کچھ دیر کے بعد اسی شخص نے تیسری دفعہ عرض کیا اے اللہ کے رسول دو عورتیں ہیں، ان کا روزہ ہے، اب ان کی کیفیت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ تب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو میرے پاس آیا، وہ دونوں خواتین حضور کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے گلے میں انگلی مار کر الٹی کر کہہ کرو، وہ گلے میں انگلی مار کر کہہ کرتی ہے، جب کہہ کرتی ہے تو ان کی کہہ میں گوشت کے ڈوتھڑے گرتے، جمع ہوا خون گرتا۔ میرے آقا دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے حلال پر سحری کی تھی اور حرام پر افطار کر لیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم سمجھے نہیں ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جو گوشت کے لوتھڑے نکلے، جمع ہوا خون نکلا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے سحری تو کی تھی حلال پر، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو غیبت سے نہ بچایا، انہوں نے اپنے آپ کو چغلی سے نہ بچایا، انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ سے نہ بچایا، یہاں تک کہ وہی چیزیں ان کے من سے باہر نکلی ہیں جس وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ حضور نے عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کی زبان محفوظ نہیں، اس کی آنکھ محفوظ نہیں، اس کے کان محفوظ نہیں، تو پھر وہ جان لے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی خوش نصیب روزہ بھی رکھے، اپنے آپ کو ان غلاستوں سے بچاتا بھی رہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی روزہ دار کو کوئی شخص گالی بھی دے دے، حضور فرماتے ہیں وہ گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ صرف اتنا کہہ دے کہ تم اگر گالی دے رہے ہو میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے کی حالت میں، اگر وہ اس طرح کا کرنا شروع کر دے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ روزہ دار وہ خوش نصیب روزہ دار ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جس نے روزہ رکھا پھر اس روزے کی حفاظت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو معصیت سے بچایا، نافرمانی سے بچایا، بری محفل سے بچایا، فحش گوئی سے بچایا، گالی سے بچایا، غیبت اور چغلی سے بچایا، ایسے روزہ دار کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ باقی جو نیکی بندہ کرتا ہے فرشتوں کو اللہ نے ان کا اجر بتا دیا ہے کہ بندہ یہ نیکی کرے تو اتنی نیکیاں لکھ دینا، یہ نیک عمل کرے تو اتنی جزا لکھ دینا، یہ نیک کام کرے تو ان کا اتنا صلہ لکھ دینا، لیکن واحد عبادت روزہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے فرشتہ اس روزے کی جزا نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے فرشتوں بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس لیے تم اس کی جزا نہیں لکھ سکتے، صرف اتنا لکھ لینا کہ میرے بندے نے ایک روزہ رکھا ہے، 2 روزے رکھے ہیں، تم روزوں کی جزا نہ لکھنا، تم روزوں کی تعداد لکھنا۔ جب میرا بندہ قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا، ہر عبادت کا صلہ تعداد کی صورت میں اس کے نامہ اعمال میں درج
جزا مقرر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا روزہ بندے نے میرے لیے رکھا اس لیے اس کی جزا بھی اسے میں خود دوں گا. اور دوسرے رات کے بارے میں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں. یعنی اس کی جزا اللہ خود ہے. اللہ رب العزت اپنی رضا عطا کرتا، اس کی جزا اللہ خود ہے. اللہ اپنی قربت عطا کرتا ہے، اس کی جزا اللہ خود ہے. یعنی قیامت کے دن ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. ایسی کیفیت میں اللہ فرمائے گا روزے دار، جتنے روزہ دار ہیں وہ خوش نصیب کہاں ہیں؟ وہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ فرمائے گا تم نے دن بھر میرے لیے روزہ رکھا، دن بھر میرے لیے پیاسے رہے ہو، میرے لیے بھوکے رہے ہو، میرے لیے زبان کا روزہ رکھا، آنکھ کا روزہ رکھا، کان کا روزہ رکھا، میرے لیے تم نے خیالات کا روزہ رکھا، محفل کا روزہ رکھا، مجلس کا روزہ رکھا. ایسے روزہ دار کو اللہ کہے گا آ خوش نصیب روزہ دار، آج تیرا رب تجھے اپنا بلا حجاب دیدار عطا کر رہا ہے، بلا حجاب دیدار عطا کر رہا ہے. اور اس دیدار کے متعلق امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اور دیگر ائمہ پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے کہ قیامت کے دن ایک شہید ایسا ہوگا کہ جب اسے جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے باغات ملیں گے، اس کے باوجود وہ شہید پریشان ہوگا. وہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوگا، اللہ رب العزت پوچھے گی کہ کیا ماجرا ہے؟ اب تو تم جنت میں ہو، جنت کی نعمتوں میں ہو، جنت کے باغات اور نہروں میں ہو، پھر بھی کیوں ایک سائڈ پہ بیٹھے ہو؟ وہ شہداء کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنی جان کا نذرانہ تیرے حضور اس جنت کے لیے تو نہیں کیا، ہم نے جان کا نذرانہ جنت کی نعمتوں کے لیے تو نہیں دیا تھا. مولا پوچھیں گے پھر کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پھر زندگی دے، ہم دنیا میں پھر لوٹائے کے جائیں اور تیرے لیے ہم پھر لڑتے رہے اور تیری خاطر ہم لڑتے لڑتے پھر اپنی جان دے دیں. وہ یہ طلب کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ شہید کو شہادت کے وقت جب اس کا جسم کٹ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوتے، اس کی روح قفس ابصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، عین اس لمحے اس شہید کو رب کا دیدار کروایا جاتا ہے، اس کی ذات کا انوار و تجلیات کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے. اس شہید کو وہ دیدار میں وہ لذت ملتی ہے، انوار و تجلیات میں وہ کیفیت ملتی ہے کہ اسے اپنی جان کے ٹکڑے ہونے کی خبر ہی نہیں رہتی. وہ شہید تڑپ کر کہے گا مولا وہ جو شہادت کے وقت تیرا جلوہ ملا تھا، شہادت کے وقت تیرا دیدار ملا تھا، شہادت کے وقت تیرے انوار و تجلیات کا جو مشاہدہ ہوا تھا، مولا ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی دے، ہم پھر تیرے لیے لڑے اور لڑتے لڑتے پھر تیرا دیدار نصیب ہو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ شہید کو شہادت کے وقت یہ دیدار ملتا ہے اور روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے خود بلا کر اپنا بلا حجاب اسے اپنا دیدار عطا کرے گا. اب یہ وہ روزہ دار ہے کہ اس منزل کے ذریعے ہم نے تقویٰ، اس راستے کے ذریعے ہم نے تقویٰ کی منزل تک پہنچنا. یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ اس سے اگلی آیات جو ہیں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، یہ جو آیات یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ احکامات اور مسائل کی
صورت میں یہ روزے کا جسم، یہ روزے کا جسم ہے، اور لعلکم تتقون یہ روزے کی روح ہے کہ ہمیں احکامات اور مسائل بتائے گئے کہ سحری کا وقت یہ ہے، افطار کا وقت یہ ہے، دن بھر اس کیفیت میں رہنا ہے، اس حالت میں رہنا ہے، ان مسائل میں رہنا ہے، ان چیزوں کی طرف جانا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ سارا کچھ احکامات ہیں، مسائل ہیں فقہی طور پر۔ یہ یوں سمجھیں کہ روزے کا جسم ہے، اور لعلکم تتقون یہ اس جسم کے اندر روح ہے۔ ہماری منزل تقویٰ ہے، روزہ اس کا راستہ ہے، روزہ اس کا راستہ ہے۔ اب دیکھیں کہ روزہ تقویٰ میں کتنا معاون ہے۔ میں وقت کی وجہ سے اس کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ روزہ تقویٰ کی جو منزل ہے اس کو حاصل کرنے میں روزہ کتنی ہماری مدد کرتا، کتنی مدد کرتا۔ ہر وہ طرز عمل یا ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اس کام کو کرنا، اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اس کام سے رک جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہر کام، ہر عمل، ہر طرز عمل یا ہر سوچ یا ہر فکر جو اللہ کو پسند ہے اس کو اپنا لینا، اور ہر وہ کام، ہر وہ طرز عمل، ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دینا، اس کا نام تقویٰ۔ اب دیکھیں جو سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ آگے اس کی اللہ نے صفات بیان کی کہ متقین ہے کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ خلاصہ تک ایمان بالغیب کو سمجھنا ہے، اور خلاصہ تک یہ جملہ تحفے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا ایمان ہے وہ چاہے غیب ہے یا چاہے حاضر ہے، چاہے مفصل ہے یا مجمل ہے، جتنا ایمان ہے، ایمان سارے کا سارا محبت و ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ جتنی یہ محبت اور جتنا یہ ادب بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس بندے کو ایمان کا اتنا نور عطا کرتا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، تو ہم میں سے کسی نے دیکھ کر تو ایمان نہیں رکھا نا اس کو۔ قرآن مجید کا قرآن ہونا ہم نے تو نازل ہوتا نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، آخرت تو ابھی آنی ہے، قبر تو ابھی آنی ہے، جنت اور دوزخ ہم نے ابھی نہیں دیکھے، پچھلے انبیاء اور رسول ہم نے نہیں دیکھے۔ یہ جتنا ایمان ہے، قیامت تک جو جو ان پر ایمان لاتا جائے گا، کسی ایک نے بھی اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ ہاں، اپنی آنکھوں سے صحابہ نے ایک ہی چیز کو دیکھا، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایا وہ ہے جس نے کہہ دیا آقا آپ کے کہنے پر ہم اس کو مان رہے ہیں، وہ مسلمان ہوتے گئے۔ اب روزہ ایمان بالغیب میں کتنا معاون ہے۔ دیکھیں ہمارا جلوت میں بھی روزہ ہے، اور ہم اگر بند کمرے میں تنہا ہیں تب بھی جس کا روزہ ہے وہ روزہ ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایمان اور کیا ہو، اس سے بڑھ کر اور توکل کیا ہو، اس سے بڑھ کر اور اخلاص کیا ہو کہ بندہ وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے پانی منہ میں ڈال بھی
اس کے باوجود وہ پانی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا. کیوں؟ وہ بندہ کہتا ہے مولا میں نے روزہ دنیا کے لیے تھوڑا رکھا ہے, میں نے روزہ تیرے لیے رکھا ہے, اور کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا, لیکن مولا تو دیکھ رہا ہے. وہ پانی منہ میں ڈال کر بھی پھر پھینک دیتا ہے کہ مولا اور کوئی نہیں دیکھ رہا, تو دیکھ رہا ہے, لہذا میں تیری خاطر اپنے روزے کی حفاظت کر رہا. شاید یہی وہ وجہ تھی, یہی وہ اخلاص تھا, یہی وہ محبت اور توکل تھا کہ جس وجہ سے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ بندے روزہ تم نے میرے لیے رکھا, اس کی جزا بھی تمہیں میں خود ہی دوں گا. روزہ ایمان میں اتنی مضبوطی کا ذریعہ. باقی ہر عبادت میں ریاکاری ممکن ہے, ہر عبادت. نماز کی ادائیگی ہے, صدقہ اور خیرات, حج اور عمرہ کی ادائیگی, قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار ہے. باقی عبادات میں ریاکاری ممکن ہے. روزے کی انفرادیت یہی ہے کہ روزے میں ریاکاری ممکن ہی نہیں. جس کا روزہ ہے اس کا بند کمرے میں نہیں ہوتا, اس میں ریاکاری ممکن نہیں. روزہ ہمیں خالص کر کے اخلاص کے اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ ہم تنہا بھی ہوں تب بھی ہم روزے کی حفاظت کر لیتے ہیں. پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے. باقی 11 مہینے میں سستی بھی ہو سکتی ہے, کاہلی بھی ہو سکتی ہے, عبادت کی پابندی میں لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے, لیکن رمضان اپنے اندر یہ برکت لے کے آتا ہے کہ بندہ اگر تھوڑی ہمت کر دے تو رمضان اس کی انگلی پکڑ کر تقویٰ کی منزل تک اسے لے جاتا. عموماً اگر نماز کی پابندی نہ بھی ہو تو رمضان میں بندہ تہجد کی بھی پابندی کر لیتا. عشاء کے بعد نماز تراویح کی صورت میں نفلی عبادات کی بھی پابندی ہے. روزہ بندے کو نماز کا اتنا پابند بنا دیتا ہے کہ بندہ فرائض کے ساتھ نفلی عبادت کی طرف بھی آگے بڑھتا جاتا ہے. اگر بندہ تھوڑی محنت کر لے, مشقت کر لے, توجہ کر لے, روزہ انگلی پکڑ کر نماز کی پابندی کے ذریعے تقویٰ کی منزل تک اسے لے جاتا. پھر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, متقین وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں جو کچھ دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی جس ما کرنا عام ہے, جس کی عمومیت ہر نعمت پہ اس کی دلالت ہے. یعنی جس چیز پر رب کی نعمت کا اطلاق ہے, ہر اس چیز کو عربی میں رزق کہتے ہیں. اگر مال کی نعمت ہے کسی کے پاس تو وہ رزق کی صورت, اگر علم کی نعمت ہے تو وہ رزق کی صورت, اگر اچھے حافظے کی نعمت ہے تو یہ رزق کی صورت, ذہانت کی نعمت ہے تو یہ بھی رزق کی صورت, کوئی منصب ہے تو یہ بھی رزق کی صورت, کوئی ہنر ہے تو یہ بھی رزق کی صورت ہے, اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تم نے اس میں سے لوگوں کی بھلائی کے لیے آگے خرچ کرنا. روزہ بندے میں یہ کیفیت بھی پیدا کرتا ہے. عام مہینوں میں صدقہ خیرات کی پوزیشن دے کے اور رمضان میں صدقہ اور خیرات کی پوزیشن دے کے رمضان بندے کو اس نہج پہ بھی تقویٰ کی منزل تک لے جانا چاہتا ہے. آگے قرآن مجید اور دیگر کتابوں کا ہے. عام مہینوں میں ہم تلاوت قرآن دیکھیں اور رمضان میں تلاوت قرآن دیکھیں. آگے آخر پر اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, متقین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ بڑی قابل توجہ ہے. باقی ہر جگہ یؤمنون کا لفظ آیا کہ وہ غیب پر ہو, کتاب قرآن مجید پر ہو, پچھلی کتابوں پر ہو, وہ ایمان رکھتے. اور جب آخرت کی بات آئی تو اللہ نے پھر نہیں کہا وہ
کہ یقین کہتے ہی اس کیفیت کو ہے کہ بندہ جس حال میں بھی رہے اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہے. روزہ بندے کے اندر اس طرح کا خوف خدا بھی پیدا کر دیتا ہے. اور حاضرین اور سامعین، پھر تقویٰ یہ ہے کہ بندے کی زندگی سے بے صبری نکل جائے، اس کی زندگی میں صبر آ جائے. آپ دیکھیں کہ روزہ کتنا صبر پیدا کر دیتا کہ بندہ سحری سے لے کے افطار تک جو چیزیں حرام ہیں وہ تو چھوڑتا ہی ہے، جو اس کے لیے ضروری اور حلال ہے بندہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اور اس کے باوجود بندہ بے صبر نہیں ہوتا، صابر بن کے رہتا ہے. گویا روزے دار کو روزے کا اجر الگ ملتا ہے، اس کے صبر کا اجر اسے الگ ملتا ہے. صبر کے ذریعے بھی تقویٰ آتا ہے، روزہ بندے میں صبر بھی پیدا کرتا ہے. اور پھر تقویٰ اس سے بھی بڑھ کر جس چیز سے ملتا ہے بندے کو وہ شکر ہے کہ بندہ ناشکری سے جتنا بچاتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی طبیعت میں جتنا شکر کو لے آئے، اس کی طبیعت میں اس کے من میں اللہ اسی طرح تقویٰ کا نور عطا کر دیتا. عام زندگی میں بندہ تھوڑی دیر پیاسا بھوکا رہے تو ممکن ہے اس کی طبیعت میں ناشکری آ جائے، لیکن روزے کے اندر کیسی اللہ نے وسعت رکھی کہ بندہ سارا دن نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہتا کہ مولا یہ کیا ہے، میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا کچھ پی بھی نہیں سکتا. وہ کھانا بھی چھوڑ کر پینا بھی چھوڑ کر باقی چیزیں بھی چھوڑ کر اس کے باوجود یہی کہتا ہے کہ مولا اگر تو اس حال میں خوش ہے تو تیرا بندہ اس حال میں ہی مولا خوش ہے. اس کی طبیعت میں شکر ہے. روزے میں پھر توکل اور بڑھتا ہے، شکر اور بڑھتا ہے، صبر اور بڑھتا ہے، اخلاص اور بڑھتا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ نماز ہے، میں نے شروع میں بھی کہا ہر عبادت کا مقصد تقویٰ. نماز کے ذریعے بھی تقویٰ ملتا ہے، روزے کے ذریعے بھی تقویٰ ملتا ہے، تہجد کے ذریعے تقویٰ کا نور ملتا ہے، صدقہ اور خیرات سے تقویٰ کا نور ملتا ہے، تلاوت قرآن مجید کی پابندی سے تقویٰ کا نور ملتا ہے، نفلی عبادات کی پابندی سے تقویٰ کا نور ملتا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے، حرام کاموں سے، نافرمانیوں سے جتنا بچاتے جائیں اتنا تقویٰ کا نور ملتا ہے. یہ تقویٰ کے حصول کے ظاہری ذرائع ہیں. ایک تقویٰ کے حصول کا ایک باطنی ذریعہ بھی کہ ان ساری چیزوں سے قبول ہونے کے بعد جتنا تقویٰ ملتا ہے، لوگوں ایک عمل ایسا بھی ہے کہ اگر بندہ وہ عمل بھی کرتا جائے تو جتنا نور تقویٰ کا ان سارے اعمال سے ملتا ہے، اس ایک عمل سے ان سارے اعمال کی نسبت سب سے بڑھ کر تقویٰ کا نور ملتا. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل اللہ نے قرآن مجید میں جو بیان کیا وہ ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے. سورہ حجرات کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے رسول کی بارگاہ میں ادب اپنی آواز کو پست کر لیا، یعنی اس نے میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب کر لیا، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب چن لیتا ہے اور چن کر ان میں تقویٰ کا نور بھر دیتا ہے. یعنی حضور کی بارگاہ کا ادب یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کے بجا لانے پر اللہ خود اہتمام کر کے اس مؤدب کے دل کو چن لیتا ہے اور چن کر اس میں تقویٰ کا نور عطا کر دیتا ہے.
اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی، تین چیزیں علامہ نے کی، ایک قرآن کا مغز، ایک ایمان کی روح اور ایک دین کی جان۔ یہ تین چیزیں، مغز قرآن روح ایمان جان دین است حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ قرآن کا مغز کیا ہے، اگر مجھ سے پوچھتے ہو ایمان کی روح کیا ہے اور دین کی جان کیا ہے، اقبال کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں الگ ہیں کہ قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے، دین کی جان ہے، لیکن ایک چیز میں اگر یہ اکٹھی دیکھنا چاہو تو وہ رحمت للعالمین کی محبت ہے کہ جو بندہ اپنے من میں حضور کی محبت کو لے آئے، اللہ اسے قرآن کا مغز بھی دیتا ہے، اسے ایمان کی روح بھی دیتا ہے، اسے دین کی جان بھی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رحمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اب یہ تقویٰ کے ظاہری ذرائع اور یہ تقویٰ کا باطنی ذریعہ تحریک منہاج القرآن نے، شیخ الاسلام نے اور حضور کے ہر چاہنے والے نے اپنی ساری زندگی یہی درس دیا ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا، کہ بندہ جہاں بھی رہے، جس حال میں رہے، دیس میں ہو یا پردیس میں، امیری میں ہو یا غریبی میں، وطن میں ہو یا وطن سے باہر، خوشحال ہو یا تندرست ہو، جس کیفیت میں ہو، وہ اپنے من میں حضور کی محبت کو بسا لے۔ یہی محبت اسے دنیا میں بھی کام آتی ہے، یہی محبت اسے قبر میں بھی کام آئے گی، یہی محبت اسے حشر میں بھی کام آئے گی، یہی محبت اسے جنت میں بھی کام آئے گی۔ شیخ الاسلام نے عمر بھر اگر ان کے ہزاروں خطابات کے عنوانات کو پڑھے تو اس میں سے ہزاروں عنوانات وہ اسی موضوع پر ہیں کہ لوگوں حضور کی بارگاہ کی محبت کیا ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ اگر سینکڑوں کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو کم از کم 400 کتابیں صرف اسی موضوع پر ملے گی کہ بارگاہ مصطفیٰ کی محبت کیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی تعلیمات اور ادب کیا ہے۔ پاکستان اور ملکی لیول پر اور بین الاقوامی سطح پر UN ہو یا OIC، جہاں جہاں تک ممکن ہوا، شیخ الاسلام نے یہی چیز واضح کر دی کہ لوگوں میری ذات سے اختلاف سے ہی، میری تحریک سے اختلاف سے ہی، لیکن اے مسلمانوں اس چیز میں خدا را متفق ہو جاؤ کہ اپنا جینا مرنا وہ محبت مصطفیٰ کو بنا دو۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہی دنیا میں بھی کامیابی ہے، یہی قبر میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی جنت اور حشر میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر تو اس طرح کا تقوی والا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو متقین کے درجات ایک الگ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں خلاصتاً یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں کبھی بھی یہ نہ رہے کہ شاید متقین کو آخرت میں جزا ملتی ہے، یہ قبر میں ہی اسے جزا ملے گی، نہیں۔ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، قبر اور آخرت تو آنی ہی آنی ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کو پڑھے، سورہ طلاق کو پڑھے، کتنی آیات ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کر دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہیں فرمایا جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، اس کے دشمن جتنی بھی چالیں چلتے جائیں، جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کے دشمن کی ہر چال سے اس کی حفاظت خود فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے اللہ رب العزت جو تقوی اختیار کر لے، اللہ دنیا میں اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کی آنے والی نسلوں کو بھی
کوئی غم اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتا. پھر اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ دنیاوی کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں وہ جتنی بھی پریشانی میں ہو اس کی ہر پریشانی اسے راحت دینا شروع کر دیتی. اور پھر جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے قبر میں بھی وہ بے خوف ہوں گے اور جب حشر کا دن ہوگا اللہ ان کو ایسے انعامات عطا کرے گا کہ ہر کوئی پوچھے گا مولا یہ کون خوش نصیب ہے تو فرشتے انہیں یہی جواب دیں گے یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کا تقوی اختیار کر لیا تھا. سبحان اللہ. آخری جملہ یہ عرض کر رہا ہوں حاضرین اور سامعین آج یہ جیسا کہ ہمارا پہلا درس رمضان اور تقوی کے حوالے سے کل اسی طرح انشاءاللہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے اگلا درس ہوگا. علامہ محمد احسان رضوی صاحب وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے عظمت قرآن کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے بات کریں گے. یہ اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ اسی طرح جوک در جوک آپ تشریف لائیں. آپ کل بھی اہتمام کے ساتھ آپ زیادہ کوشش اگر نہ بھی کریں کم از کم آپ اپنے طور پر 5 لوگوں کو دعوت دیں. اس میں سے جتنے آگے وہ ان کا اپنا نصیب ہے آپ 5 لوگوں کو دعوت دیں. اسی طرح جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں جہاں تک ممکن ہو یہ دن یقیناً گزر جانے لیکن کامیابی یہی ہے کہ ہم دنوں میں آ کر قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھیں حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب کو سمجھیں اللہ رب العزت کے احکامات اور تعلیمات کو سمجھیں اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کیسے گزارنے کی پابندی کے ساتھ کیسے گزارنے کی تعلیمات ارشاد فرماتا ہے. آپ اس میں ذوق تشریف لائیں. اور حاضرین اور سامعین روزہ یہی ہے کہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو. روزہ یہی ہے کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہو. روزہ یہی ہے کہ ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو. روزہ یہی ہے کہ ہمارے خیالات کا بھی روزہ ہو. روزہ یہی ہے کہ ہمارے دل کے جذبات کا بھی روزہ ہو. ہمارے پورے وجود کا روزہ ہو. یعنی ہم صوم کہتے ہیں نا رک جانے کو. عربی میں جو خاموش ہوتا ہے اسے بھی صائم کہتے ہیں. صائم اس لیے کہ وہ کلام سے اپنے آپ کو روک لیتا. تو روزہ یہی ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکنا شروع کر دیں. اگر یہ کیفیت جیسی رمضان میں ہے اگر رمضان کے باہر بھی یہ کیفیت ہو تو اللہ ہماری پوری زندگی کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرنا شروع کر دے گا. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے. آپ جتنے تشریف لائیں اللہ سب کا عمل قبول فرمائے. بالخصوص اس مسجد کو اس مسجد کی انتظامیہ کو اللہ رب العزت مزید برکت اور وسعت عطا کرے. انشاءاللہ ابھی قرآن اندازی بھی کریں گے. شرکاء جو آج کے اس درس کے شرکاء ہیں 2 عدد جو یہ فہم قرآن کا ترجمہ ہے انشاءاللہ بطور گفٹ پیش کیا جائے گا. اور آج کے اس پروگرام میں اصالہ ثواب کے لیے اور دعائے مغفرت کے لیے محترم حاجی محمد قاسم حاجی محمد یونس منہاس محمد حنیف قریشی اور جو تحریک منہاج القرآن کے بانیان ہیں لالا موسیٰ کے یہ تینوں احباب جو ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں مزید بلند مقام عطا فرمائے. اور دیگر امت مسلمہ کے جتنے احباب ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ سب ساتھی ایک دفعہ سورہ رحمان کی تلاوت کر 3 دفعہ سورہ اخلاص کی اول آخر درود پاک پڑھ اس کے بعد آپ کر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اللهم انت السلام ومنك السلام حينا يا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے میرے کریم مالک جو اہتمام کیا گیا باری تعالیٰ جو آج کے دروس فرقان قرآن سے آج کا جو سلسلہ شروع ہے باری تعالیٰ اس سارے اہتمام کو اس مسجد کے تعاون کو انتظامیہ کے تعاون کو اور بالخصوص تحریک منہاج قرآن لالا موسیٰ کے جتنے عہدیداران ذمہ داران رفقاء ان سب ساتھیوں کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما جتنے مرد و خواتین آج کے اس درس میں تشریف لائے باری تعالیٰ ان سب کا آنا ان سب کا بیٹھنا ان سب کا سننا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما جس میں کوئی کمی ہے کوئی نقص ہے وہ ہمیں معاف فرما اس سارے تمام کو باری تعالیٰ ہدیۃً تحفۃً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبول فرما آقا علیہ السلام کے وسیلہ اقدس تمام انبیاء کرام تمام رسول اعظام علیہم السلام حضور علیہ السلام کے والدین کریمین تمام صحابہ کرام تمام ازواج مطہرات تمام بنات اطہار تمام اہل بیت اطہار بالخصوص مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں فردن پیش کرتے قبول اور منظور فرما اولین و آخرین جتنے شہداء کرام ہیں جتنے ائمہ کرام ہیں جتنے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء مجتہدین جتنے مجددین اس جہان دنیا سے جا چکے ہیں جتنے سلاسل کے بزرگان اس جہان دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص حضور سلطان الاولیاء شیخ کل شیخ عبدالقادر محی الدین گیلانی حضور داتا گنج بخش علی اجمیری خواجہ محمد بن چشتی اجمیری سیدی و سندی حضور قطبۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاضرین مرد و خواتین کے مشائخ جو اس جہان دنیا سے پردہ فرما کے سب کی بارگاہ اقدس میں فردن پیش کیا قبول فرما اولین و آخرین جتنے مسلمان اس جہان دنیا سے جا چکے ہیں باری تعالیٰ ان سب کی ارواح کو احسان ثواب کے طور پر پیش کیا قبول فرما اولین و آخرین ان حاضرین کی مرد و خواتین کی جتنے رشتہ دار ان کے والدین میں سے اولاد میں سے بچوں میں سے جتنے رشتہ دار ان کے اس جہان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی ارواح کو ایصال ثواب کے طور پر پیش کیا قبول اور منظور فرما بالخصوص باری تعالیٰ حاجی محمد قاسم صاحب حاجی محمد یونس صاحب محترم محمد حنیف قریشی صاحب یہ تینوں صاحبان جو اس جہان دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال ثواب کے طور پر پیش کیا قبول اور منظور فرما تمام مرحومین کو باری تعالیٰ تو حضور علیہ السلام کی زیارت ان کی شفاعت ان کی قربت ان کی معیت عطا فرما حضور علیہ السلام کی انہیں معرفت اور قربت عطا فرما یا ارحم الراحمین آج اس درس قرآن میں ہم جتنے حاضر ہیں باری تعالیٰ ان حاضرین کے باری تعالیٰ جن کی جو مسائل ہیں باری تعالیٰ جن کی جو پریشانیاں ہیں باری تعالیٰ تو علیم و بذات الصدور ہیں ان سب حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما آج کے اس درس قرآن کے صدقے باری تعالیٰ رمضان کے صدقے قرآن کے صدقے صاحب قرآن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے اللہ ان میں سے جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی رزق میں باری تعالیٰ تو برکتیں اور کشادگیاں عطا فرما جو باری تعالیٰ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اولاد کرینہ کی نعمت عطا فرما جو اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما برداری عطا فرما جن کے بچے یا بچیاں جوان ہیں اور اگر وہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان کے لیے رشتوں کے اسباب پیدا فرما اے میرے کریم مالک جن کے والدین گھروں میں بیمار ہیں باری تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرما جن کے رشتہ دار اور بچوں میں سے جو بیمار ہیں
قرآن مجید کے صدقے، صاحب قرآن کے صدقے ہر بیمار کو شفا کامل عطا فرما۔ بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کو شفا کامل عطا فرما، ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ اس دستے عرفان القرآن کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، اور تحریک منہاج القرآن کے تحت باری تعالیٰ آج جو مختلف 50 کے قریب مقامات پر جو باری تعالیٰ درس ہوئے ہیں، تمام دروس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ بالخصوص باری تعالیٰ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں اس رمضان کے صدقے، قرآن کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، میرے اللہ پاکستانی قوم کی تقدیر کو بدل دے میرے اللہ، اس ملک کی تقدیر کو بدل دے میرے اللہ۔ تیری شان ہے تلک الایام نداولها بین الناس، تو قوموں کے دنوں کو پھیرتا ہے میرے اللہ، اپنے حبیب کی امت کے دنوں کو پھیر دے میرے اللہ۔ اس امت کو اب ذلت اور رسوائی کے عذاب سے نجات عطا فرما، ہم کو باری تعالیٰ اب ذلت اور رسوائی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اس پاکستانی قوم کو باری تعالیٰ تو اپنی جانب سے اب معافی عطا فرما۔ یہ جانتے ہیں باری تعالیٰ کہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے گناہ کیے، ہم نافرمان ہیں، ہم نافرمانیاں کرتے رہے، ہم باغی ہیں، ہم بغاوت کرتے رہے۔ باری تعالیٰ ہم نے تجھے ناراض کیا، تیرے حبیب کو ناراض کیا، قرآن کو ناراض کیا، دین کو ناراض کیا۔ باری تعالیٰ ہم تیرے حضور اجتماعی طور پر معافی کے طلبگار ہیں مولا، تو پاکستانی قوم کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اس قوم کو باری تعالیٰ مزید ذلت سے باری تعالیٰ تو نجات عطا فرما۔ ملک میں باری تعالیٰ جتنی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تنگ نظری ہے، انتہا پسندی ہے، بے دینی ہے، بد اخلاقی ہے، گالی گلوچ ہے باری تعالیٰ، نفسا نفسی ہے باری تعالیٰ، اس امت کو باری تعالیٰ تو پھر سے عروج اور کمال عطا فرما۔ اس امت کو بد اخلاقیوں سے نکال کر حسن خلق کی دولت عطا فرما۔ اس قوم کو باری تعالیٰ بے دینی سے نکال کر دین کی محبت عطا فرما۔ اس قوم کو باری تعالیٰ حضور کے در سے دوری سے نکال کر حضور کے در کی قربت عطا فرما۔ اس در قوم کو باری تعالیٰ تو نافرمانی سے، بغاوت سے، گناہوں سے نجات عطا کر کے باری تعالیٰ اس زندگی سے ہمیں نکال کر تو ہمیں فرما برداری کی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس قوم میں دین اسلام کی تعلیمات کو پھر سے تو عروج عطا فرما، دین کی تعلیمات کو پھر سے عروج عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ملک پاکستان عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں سب کی مدد اور نصرت فرما۔ بالخصوص باری تعالیٰ ان دنوں میں بھی باری تعالیٰ زلزلے آئے ہیں باری تعالیٰ، یہ زلزلے بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہوا ہے، مولا ہمیں معافی عطا فرما۔ جو زلزلوں کی وجہ سے پریشان ہوئے باری تعالیٰ ان کو تو ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو گزشتہ سال سیلاب کی وجہ سے پریشان ہوئے مولا ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ ترکی اور شام کے جو مسلمان زلزلے کی وجہ سے پریشان ہوئے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ امت مسلمہ پر اجتماعی طور پر مولا تو کرم فرما، عالم انسانیت کی خیر فرما۔ اس رمضان کے صدقے مولا ہمیں تقویٰ کا نور عطا فرما، اس رمضان کے ذریعے مولا ہمیں تقویٰ کی منزل عطا فرما۔ ہماری زندگی میں تقویٰ کا نور آ جائے، ہمارے من میں تقویٰ کا نور آ جائے، ہمارے پورے وجود کو باری تعالیٰ تو تقویٰ کا نور عطا فرما۔ ہمارے آنکھوں کے دیکھنے کو پاک فرما، ہمارے کانوں کے سننے کو پاک فرما، ہمارے زبان کے بولنے کو پاکیزگی عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک جتنے معصوم بچے بیٹھے ہیں علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ ان کے دلوں کو حضور کی محبت سے بھر دے۔ جتنے میرے جوان بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، امام زین العابدین کی پاکیزہ جوانی کا واسطہ، سیدہ کائنات کی جوانی کا واسطہ میرے اللہ ہم سب کی جوانیوں کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرما۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں قصائے ان کی اولاد پر قائم اور دائم فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کے حال پہ کرم فرما۔ لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ